ناظرین، یہ ہے ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ عمران خان کل نیب کی پیشی میں دوبارہ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں بڑے فکر مند ہیں، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب عمران خان آئے اور اس سے پچھلی مرتبہ جب آئے اور اس سے پچھلی مرتبہ جب آئے تو حالات اسلام آباد کے بہت خراب ہو گئے۔ لیکن معاملہ اسلام آباد کے رہائشیوں کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے اب یہ بیانیہ بنا لیا ہے کہ ان کو ہر حال میں سیاسی طور پر تہس نہس کرنے کا پروگرام بنا ہوا ہے، اور اس پروگرام کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے شد و مت کے ساتھ۔ عمران خان نے ایک تبدیلی لائی ہے اپنے بیانیے میں۔ اس مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ گرفتار ہو گئے تو ان کے ورکرز کو احتجاج نہیں کرنا، جو حیران کن قسم کی ہدایت ہے، کیونکہ عمران خان پہلے احتجاج پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے ورکر تھے ہی نہیں، اور ان کے ورکر تھے ہی نہیں تو پھر عمران خان کو ہدایت جاری کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا عمران خان ممکنہ طور پر گرفتار ہو سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ خان وفاقی وزیر داخلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم 1 منٹ میں بات کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسی پروگرام میں ناظرین ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کمیشن بنا ہے محترم قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں لیڈ کر رہے ہیں اس کو، جس کے اندر 8 ججز کی جو آڈیوز ہیں مختلف قسم کی، اس کا فورنزکس ہوگا۔ کمیشن نے کسی کو سزا نہیں دینی ہے، کمیشن نے حقائق طے کرنے ہیں۔ اب اس کے اوپر بڑی بحث چھڑ پڑی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کمیشن حکومت بنا ہی نہیں سکتی، اور پھر معاملات جو ہیں دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور کچھ ٹویٹس اگر وقت ہوا تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رانا صاحب بہت شکریہ ان کیا۔ عمران خان کل دوبارہ اسلام آباد آ رہے ہیں، تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ اسلام آباد میں ان کی آمد پر تیاریاں کیا ہیں، مطلب کیا ہوگا کل اسلام آباد میں؟ جی، ان کی آمد پر جو ہے وہ سیکورٹی ارینجمنٹس جو ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ بیف اپ کیے گئے ہیں، اور وہ اس سے پہلے بھی کیے جاتے رہے ہیں۔ باقی وہ نیب میں اور جو دیگر کورٹس جہاں پہ ان کی مختلف کیسوں کی سنوائی ہے تو وہاں پہ ان کو پیش ہونا چاہیے۔ آلموسٹ سبھی کیسوں میں ان کو بیل جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، اور اس کے مطابق جو متعلقہ ادارے ہیں جن کے پاس ان کیسز کی انویسٹیگیشن ہے تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے۔ ہنگامے بہت ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، ان کے ورکرز آ جاتے ہیں، پھر عدالتوں کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک فساد نظر آتا ہے، پھر پتھراؤ ہوتا ہے، پھر پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، پھر ٹیئر گیسنگ ہوتی ہے۔ ہر جگہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے۔ تو آپ کل بطور انٹیریئر منسٹر اس قسم کے ماحول کا آپ کو خدشہ ہے، بنے گا یا نہیں بنے گا کل؟ کل کے حوالے سے تو ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ ماحول نہیں بنے گا، لیکن یہ ماحول جو ہے یہ بنایا جاتا رہا ہے۔ کوئی ایسی پاپولرٹی اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی لوگ خود بخود آ جاتے تھے۔ باقاعدہ جو ہے وہ ریکارڈ موجود ہے، باقاعدہ ایم این اے، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں۔ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جی آپ نے اتنے بندے جو ہے وہ لے کے آنے ہیں، اگر کوئی لے کے نہ آیا تو اسے جو ہے وہ ٹکٹ نہیں ملے گا۔ تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر عدالتی کارروائی کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے، تاکہ ان کے اوپر فرض جرم نہ لگ سکے، ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی کارروائی نہ ہو سکے، تو یہ باقاعدہ ایک دیدہ دنستہ منصوبے کے تحت یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جاتا تھا، اور عمران خان خود بڑی محنت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بروئے کار لاتے تھے۔ تو اب جب نہیں لاتے رہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا رہا، پھر 2-3 گاڑیوں میں جو ہے وہ تاریخ پڑتی رہی ہے، پیش ہوتے رہے۔ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، اور اب بھی شاید صبح جو ہے وہ اپنے مختصر ارینجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہوں گے، تو اس لیے کوئی ایسی صورت متوقع نہیں ہے، لیکن پھر بھی سیکورٹی ارینجمنٹس جو ہیں وہ تو کیے جائیں گے۔ ایک یہ جو مفصل ارینجمنٹ ہوتا تھا اس کو مختصر کرنے میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کی قیادت کی، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ آپ کی حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے بین الاقوامی میڈیا میں کہ آپ نے ان کے 80% لوگوں کو تو گرفتار کر لیا ہے، وہ جیل سے نکلتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا کس جگہ کے اوپر جاتے ہیں۔ تو یہ جو پکڑ دھکڑ ہے رانا صاحب، اس کا تعلق عمران خان کو سیاسی طور پر تنہا کرنا ہے، فساد دنگے کو کم کرنا ہے، یا غصہ نکالنا ہے؟ یہ کیوں ہو رہی ہے پکڑ دھکڑ؟
دیکھیں اگر کوئی 3-4 ہزار لوگوں کی پکڑ دکڑ جو ہے یہ 80% لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو گئی ہے تو پھر تو ہماری بات صحیح ثابت ہو گئی کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک شرپسند اور دہشت گردوں کا ٹولہ تھا، اور یہ ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے کی جو ہے اس نے تیاری کی ہوئی تھی، اور وہی اس نے جو ہے وہ کیا۔ اب اس نے جو 9 مئی کو اور 10 مئی کو جو کیا، اور اس میں یہ اتنی ہی تعداد تھی لوگوں کی جو لوگ وہاں پہ ملوث تھے، تو ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کا ارتکاب کیا کہ انہوں نے دفاعی تنصیبات کے اوپر حملے کیے، بعض ایسی جگہیں جہاں جو کہ پاکستان کا فخر ہے اور ایسی نشانیاں تھیں کہ جس کے اوپر پوری قوم کا پرائیڈ ہے، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ آگ لگائی، شہداء کی جو ہے وہ یادگاروں کی بے حرمتی کی، گھروں کو آگ لگائی، جناح ہاؤس اور دیگر جگہوں پہ جو ہے وہ جا کے لوٹ مار بھی کی اور آگ بھی لگائی۔ تو اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 4000 ہو جائے یا 3500 رہ جائے، وہ جو بھی ہے وہ ایک شناخت کا جو ہے وہ عمل جاری ہے، اور اس میں جیسے جیسے لوگ شناخت ہو رہے ہیں تو اس کے مطابق ان کی گرفتاری جو ہے وہ عملے میں لائی جائے گی اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ لیکن رانا صاحب، میں نے جب کہا تھا کہ 80% قیادت گرفتار ہوئی ہے تو میں ان ورکرز کی بات نہیں کر رہا تھا جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، آپ نے 4000 کا، یعنی ان کے جو مین لیڈر ہیں وہ سارے کے سارے ایم پی او کے تحت گرفتار ہوئے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ نظام زندگی کو مفلوج کرنے کا جو عمل ہے اس کو پریمپٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایم پی او کے تحت جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کا تعلق عمران خان کی پیشیوں سے ہے یا کسی اور معاملے سے؟ نہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات سے ہی ہے۔ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ان کی جس طرح سے پیش بندی ہوئی، منصوبہ بندی ہوئی، کس طرح سے جو ہے وہ ان کی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہے لوگوں کو ابھارتی رہی، لوگوں کو اکٹھا کرتی رہی، اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے یہ ساری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ انہوں نے عمران کی گرفتاری کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کا جو اس معاملے میں شامل تھے یا جنہوں نے اس چیز کو کوشش کر کے جو ہے وہ کروانے کی کوشش کی اور کروایا، تو ان کی گرفتاری جو ہے وہ 3 ایم پی او کے تحت بالکل بنتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا یہ کردار چیک کرنا بنتا ہے کہ ان میں سے کن کن واقعات میں وہ ملوث تھے، اور اس کے بعد وہ کیسز جو ہیں وہ درج ہیں، انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، شناخت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اس کے مطابق پھر جہاں جہاں بھی جس کا جو رول ہوگا تو اس کے مطابق ان کو گرفتار کیا جائے گا ان کیسز میں۔ یعنی گرفتاریوں کا جو عمل ہے فی الحال تو ایم پی او 3 کے تحت ہے، لیکن اس دوران جو مقدمات ہیں ان کی بنیاد بنے گی، ان لیڈران کے کردار کا تعین کیا جائے گا، پھر باقاعدہ مقدمات ہوں گے، یہی سیکوینس ہے رانا صاحب؟ جی ایسے ہی ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ صحافی بھی غائب ہیں۔ آج میں مریم اورنگزیب کا انٹرویو سن رہا تھا جس کے اندر انہوں نے عمران ریاض کا بڑا چرچا ہے۔ یہ میڈیا کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کریک ڈاؤن بہت زیادہ ہے میڈیا کے اوپر۔ میں ذرا آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے کہ آپ کی حکومت کے بارے میں یہ اب امیج بنتا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کا ساتھی ہے، چاہے وہ جیسا بھی صحافی ہو، اس کو ہر حال میں اندر کر دینا، یہ امیج ایک انٹرنیشنل میڈیا میں بن رہا ہے۔ آپ اس کے بارے میں پریشان ہیں یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں یہ امیج جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے۔ صحافی جو ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوتا ہے، صحافی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی اس پوزیشن سے آگے جا کے وہ جتھے بندی کرے، پیش بندی کرے، منصوبہ بندی کرے، لوگوں کو ابھارے، اور ایک ایسا بیانیہ جو کہ ایک سیاسی بیانیہ ہے اس کا وہ حصہ بنے، تو پھر وہ صحافی تو نہیں رہتا، پھر تو وہ ایک اس جماعت کا یا اس جتھے کا جو ہے وہ رکن ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے یہ کردار اپنایا ہے تو اسے پھر اس کردار کے مطابق جو ہے وہ جو بھی لیگل کانسیکوینسز ہے وہ ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی وہاں پہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا، بھلے وہ جناح ہاؤس کے اندر کے مناظر ہوں یا باہر کے ہوں، تو اس کو تو بالکل جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ملوث نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا جانا چاہیے۔ اور اگر کسی کے خلاف کوئی ایسی کارروائی
ہو رہی ہے یا غلط فہمی کی بنیاد پہ جو ہے وہ اسے پکڑا گیا ہے کہ وہ شاید اس موب کا حصہ تھا جبکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا. تو یہ چیزیں انویسٹیگیشن میں جب آئیں گی تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ان کو رہا کیا جائے گا, ان کو چھوڑا جائے گا. لیکن بعض لوگوں نے, بعض ہمارے صحافی بھائیوں نے بھی جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ پیشہ ورانہ کردار چھوڑ کے اس سے 2-4 قدم نہیں بلکہ کوئی 100-200 قدم جو ہے وہ آگے بڑھے ہوئے تھے. اچھا رانا صاحب, سیاسی بات بھی ہو جائے, یہ جو پی ٹی آئی کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ واقعتاً احساس ندامت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں یا ڈنڈے کے زور سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اب دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آدمی جو ہے وہ جو بھی ایکٹ کرتا ہے اپنی جماعت کے لیے یا اپنی سیاسی کمٹمنٹ کے لیے, تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کا ایمان ہو, وہ نظریاتی طور پہ کمیٹڈ ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ میری سیاسی کمٹمنٹ ہے, اور اس کے لیے تو لوگ پھر جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. جیل یا گرفتاری تو پھر کوئی معنی نہیں رکھتی. لیکن اگر کسی بندے کی کوئی ایسی کمٹمنٹ ہو ہی نہ اور اس سے پہلے بھی وہ کئی پارٹیوں میں کبھی کہیں آیا ہو کہیں گیا ہو, تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے شامل ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہی ہیں کہ جو آج سے 5 سال پہلے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ شامل ہوئے تھے, اور اب جب حالات ان کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے, جو حالات دیکھ کے وہ شامل ہوئے تھے کہ ہم جو ہے وہ برسے اقتدار آئیں گے, تو اب وہ جب دیکھ رہے تھے کہ اقتدار جو ہے وہ اب یہاں سے جو ہے وہ دور ہوتا نظر آ رہا ہے, تو وہ بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ فاصلہ اختیار کر لیں گے. چودھری پرویز الہی چودھری وجاہت کے جانے کے باوجود آج کے بیان کے پیش نظر تو بالکل کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں ذرا آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا کہ چودھری پرویز الہی کتنے ثابت قدم رہیں گے آنے والے دنوں میں؟ نہیں, میرا جو ان کا ماضی کا انالیسز ہے اس کے حساب سے تو وہ ثابت قدم نہیں رہیں گے. باقی یہ ہے کہ اس بات میں بھی تو جو ہے نا وہ اگر چودھری وجاہت حسین کی ایک ایکسیپٹنس ہوئی ہے چودھری شجاعت کے پاس, تو تبھی وہ گئے ہیں نا وہاں پہ. اگر وہی کہتے کہ نہیں جی آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یا اپنی ناراضگی جو ہے اس کو برقرار رکھتے, تو چودھری وجاہت بھی نہ جا سکتے. تو اب اس لیے چودھری پرویز الہی نے جو عمل کیا ہے یا جس حد تک ان کے آپس میں فاصلے اور تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں اس کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کہ آگے سے ایکسیپٹنس نہ ہو, لیکن اگر ہو تو میرا نہیں خیال کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ پیچھے رہیں گے, وہ بھی 2 قدم آگے بڑھیں گے اور چلے جائیں گے. ایک اور سٹالوارٹ عمران خان کے چودھری فواد جو پچھلے دنوں اپنی دوڑ کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئے دنیا بھر میں, ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی زمین ہل گئی ہے. اگرچہ عمران خان کے سب سے اہم نمائندہ تھے, سب سے بڑے بڑکے مارنے والے تھے اور 9 مئی کے واقعات سے پہلے پیش تھے, لیکن اس دوڑ کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عمران خان کو خاموشی سے چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑ کے جا چکے ہیں, اور فواد چودھری ان میں سے ایک ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ تو اعلانیہ طور پہ جو ہے وہ چھوڑ جائیں گے, جن لوگوں کی وضاحت یا جن کے متعلق میں نے پہلے بات کی ہے. باقی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو خاموشی سے جو ہے وہ کنارہ کشی کر لیں گے, بھلے وہ جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ جو ہے وہ نہ چھوڑیں. کیونکہ اس عمل کے بعد جو عمل ان سے جو ہے وہ ہوا ہے, جسے انہوں نے دانستہ طور پہ کیا ہے, انہیں اس کے کنسیکوینسز کا نہیں معلوم تھا. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جب ہم اس ریڈ لائن کو, اس حد کو کراس کریں گے تو اس کے جو ہے وہ عوامی سطح پہ بھی, اور آگے جن کے گھروں کو ہم نے آگ لگانی ہے اور جن کی جو ہے وہ یادگاروں کی بے حرمتی کرنی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ آگے سے ری ایکشن کیا ہوگا اور لوگوں کے احساس و جذبات کیا ہوں گے. تو یہ کر بیٹھے ہیں, تو اب اس کے لیے جو ہے وہ بڑا مشکل ہے
کہ اس کے اوپر یہ قائم رہ سکیں. یہ قائم رہنا جو ہے یہ کافی مشکل ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور اس کو جسٹیفائی کر سکیں. جب جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے تو لازمی بات ہے کہ مذمت کریں گے، اور مذمت کریں گے تو پھر علیحدہ جو ہے وہ ہونا پڑے گا، علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی. بھلے وہ خاموشی سے کریں یا اس کو اعلانیہ طور پہ کریں. بالکل. آخر میں رانا صاحب اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ اکتوبر میں انتخابات آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ 2-2.5 مہینے کے بعد اس حکومت کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے بجٹ پیش کرنے کے بعد، اگر بیچ میں کورٹ کی طرف سے کوئی اور انٹرونشن نہیں ہو گئی تو، اور اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت بننے کا عمل ہوگا، اور اکتوبر کی وہ ڈیٹ ہے جو آپ کی حکومت کی طرف سے، پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے بار بار دہرائی جاتی ہے. تو ان حالات کے پیش نظر آپ کو پکا اور سچا یقین ہے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے؟ جی مجھے یقین ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف جانے اور وقت مقررہ کے اوپر ایک ہی دن تمام اسمبلیوں کے الیکشن کروانے کے لیے پوری طرح سے جو ہے وہ تیار بھی ہیں، اور سیاسی طور پہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہی ملک کے لیے بہتر ہے. کوئی ایسی صورت جو ان انتخابات کو مزید معطل کر دے یا اس عمل کو معطل کر دے جس کے ذریعے اکتوبر میں انتخابات ہونے، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ آپ کے سیاسی ریڈار پر ہے یا نہیں؟ دیکھیں سیاسی رڈار پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور جب سپریم کورٹ میں بھی یہ بات بار بار پنجاب کے علیحدہ سے الیکشن کی بات ہو رہی تھی تو اس بات کو جو ہے وہ بار بار دہرایا گیا. اور جو لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوتی ہے یا ہماری جو کور میٹنگز ہوتی ہیں تو ان میں جو ہے وہ آلموسٹ اس بات کے اوپر اتفاق پایا جاتا ہے کہ مدت پوری ہونی چاہیے اور ایک دن جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے. تو مدت پوری اگر ہونے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو وہی پھر اکتوبر نومبر ہی بنتا ہے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ میں بتا رہے تھے کہ عمران خان کی آمد کے موقع کے اوپر کیا امکانات ہیں. عمران خان ان کے خیال کے مطابق ایک مختصر سا قافلہ لے کے آئیں گے، کوئی بڑا ہنگامہ بھی وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی نظر میں جو اکتوبر نومبر کی ڈیٹ بنتی ہے انتخابات کی، ڈیپینڈنگ آن کی اسمبلی کب ڈیزالو ہوتی ہے اپنی مدت پورا کرنے کے بعد، اسی پر انتخابات ہوں گے. اس کے اندر تعطل یا اس عمل کو اگلے سال تک لے جانے کا نہ کوئی پلان ان کے سامنے ہے اور نہ ہی خدشہ ان کے ریڈار پر ہے. ناظرین، حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک 3 رکنی کمیشن بنایا ہے جو مختلف آڈیوز جس کے اندر جج صاحبان کے آڈیوز جو ہیں آپ کو کنورسیشنز سنائی دیتی ہیں ان کی تحقیق کرے گا. اب ایک بڑا معاملہ سامنے آ گیا ہے کیونکہ اس کے نتائج بہت وسیع ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس حنا جیلانی صاحبہ موجود ہے، مشہور ماہر قانون، ان کا شکریہ. ڈاکٹر مصدق ملک PMLN کی طرف سے ان کا بھی شکریہ. حنا صاحبہ، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں پہلے تو ذرا ہم یہ سارٹ آؤٹ کر لیں کہ یا اس کی ضرورت تھی اس کمیشن کی، کیا ایسا کمیشن بن سکتا تھا یا بن سکتا ہے؟ پہلے تو ذرا یہ طے ہو جانا جی کہ اس کی ضرورت کیا تھی. جی، جس قسم کے معاملات اس وقت سامنے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سا مسٹرسٹ ہر انسٹیٹیوشن پہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کنسپیریسیز کہاں ہو رہی ہیں اور کس وجہ سے ہو رہی ہیں، اور اس کا اثرات پاکستان کی سیاست پر کیا ہو رہے ہیں اور انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی پہ کیا ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک پبلک ٹرانسپیرنسی بھی یہ ریکوائر کرتی ہے کہ ان چیزوں کا کوئی جواب ہمیں ملے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کمیشن قائم ہونا کوئی اتنی انہونی بات ہے. بہرحال یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ اس قسم کی کوئی کمیشن قائم ہوگی. پہلے حمود الرحمان کمیشن وغیرہ ایسے کمیشنز قائم ہوئے ہیں، اور یہ جو اسامہ بن لادن کے حوالے سے بھی، لیکن کوئی چیزیں جو پوشیدہ لوگوں سے وہ سامنے آئی نہیں، عیاں ہوئی نہیں. میرا خیال ہے کہ اٹ از ٹائم کہ یہ باتیں سامنے آئیں. اگر کوئی اور طریقہ ہوتا ان کا اور حکومت یہ رسپانسبلٹی لیتی تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو کچھ تسلی ہوتی کہ کہاں معاملات بگڑے اور کیوں اور کن کی وجہ سے بگڑے.
تو یہ چیزیں میرا خیال ہے شاید یہ کمیشن اس کی کچھ خلافی کر سکے، جو پبلک میں ایک سینس ہے اس وقت کہ ہمارے پوچھے بغیر بہت سی چیزیں اس ملک میں ہوئیں، بہت سی ڈیسیژنز لی گئیں جن کے اتنے کیٹاسٹروفک کانسیکوینسز ہوئے. مثلا یہ جو جہاز حملہ تھا پبلک سے پوچھا گیا تھا کہ یہ ہم شروع کریں 1980 کی دہائی میں. اس کے بعد بہت سی سویلین حکومتوں کے ہونے کے باوجود بہت سی پوشیدہ ہے، اور یہ تو اب ایکسپوز ہونا ہوا ہے کہ کیا ہوتا رہا، کون کرتا رہا، اور زیادہ تر یہ ایکسپوز ہوا ہے جیسے چوروں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے نا تو وہ ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے ہیں، تو یہ ایکسپوجرز وہاں سے آ رہے. ٹھیک، ذرا ڈاکٹر صاحب کے پاس جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اگر حکومت وقت نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوتی تو یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہ ہوتی کمیشن کے لیول کے اوپر. آپ کے دور میں آپ کے اپنے پرائم منسٹر کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، آپ نے خود تحقیق کیوں نہیں کی؟ دیکھیے، میرے خیال میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا جو بھی ہو رہی تھی. اس وقت اس ملک میں کوئی نیوٹرل آربیٹر نہیں رہ گیا، کوئی ایک ایسا نہیں رہ گیا، کوئی ایک ایسا شخص نہیں رہ گیا جس کے اوپر سب کو ہے. اس وقت حکومت اگر کوئی بھی کاروائی کرتی ہے، اور حکومت کو اپنی ایڈمنسٹریٹو کاروائی تو کرنی پڑتی ہے، اور حکومت کر رہی ہے، جہاں پہ قانون توڑا رہا ہے وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن دیا جا رہا ہے. لیکن جو بھی رپورٹ آئے سامنے وہ ایک ایسی رپورٹ ہونی چاہیے جس پہ سب کو اعتماد ہو. اس وجہ سے اس وقت کوئی ہماری جس طرح کی پولرائزیشن میں ہو چکی ہے اور جس طرح کی تو میں لے دے شروع ہو گئی ہے، اس کے بعد کوئی بھی عمل جو ایک حکومت جو سیاسی حکومت اس وقت کوئی بھی فیصلہ کرے گی، تو جو ہمارے سیاسی حریف ہے جو اب ہمیں دشمن تصور کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا صرف ان سے سیاسی مختلف ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. غالباً اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا. اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ شاید ایک گلو کا کام کرتے ہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے جوڈیشری کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائیں. تو اب بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ ایک ابو بورڈ عدالت بنائی جائے جس میں سپریم کورٹ اور سینئر جو ہماری عدالتیں ہیں ان کے جج بیٹھے ہوں، تاکہ فیصلہ ہو. اور جیسے ابھی میڈم کر رہی تھی کہ وہ منظر عام پہ بھی آئے، صرف یہ نہیں کہ وہ ایک سیکرٹ رپورٹ کی حیثیت لے لے اور پھر کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہ آئے. سب کے پیچھے کیا رہا ہے آخر اس ملک میں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ جا کے کور کمانڈر کا گھر جلا رہے ہیں؟ اپنے ہیرو، وہ لوگ جنہوں نے شہادتیں دی ہیں اس ملک کے لیے، ان کے مجسمے توڑ رہے ہیں. لیکن اس کا تعلق کور کمانڈر کے گھر پر حملے سے تو نہیں ہے نا جی. یہ تو بنیادی طور پر جو آڈیو لیک سامنے آئی ہیں ان کے اوپر جی میں صرف پولرائزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہماری اس وقت میں سمجھتا ہوں رسپانسبلٹی ہے کہ ایک ابو بورڈ کمیشن بنایا جائے جس کی جو بھی تجاویز سامنے آئیں، جو بھی رسپانسبلٹیز اپروپریٹ ہوں، اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو. اس وجہ سے اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں تھا. ہنا صاحب، آپ چونکہ بین الاقوامی طور پر بھی کمیشنز کا حصہ رہی ہیں اور آپ نے بین الاقوامی معاملات کے اوپر بھی تحقیقات کی ہیں، پروب کی ہے کمیشنز کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو 2 کمیشن کے معاملات رہے ہیں، تحقیقات کے معاملات رہے ہیں، ان کے نتائج ان کے لیے ذاتی طور پر بھی کوئی اچھے نہیں نکلے. کوئٹہ کے اندر جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس کے اوپر ان کی رپورٹ تھی، فیض آباد کے دھرنے کے اوپر ان کی رپورٹ تھی. دونوں کے کانسیکوینسز جو ہیں ان کے لیے صحیح نہیں نکلے. اس پولرائزڈ انوائرمنٹ میں، اس ڈیوائیڈڈ انوائرمنٹ میں کیا کمیشن کو کرنا چاہیے کہ بچ بچا کر حقائق کو وہ صحیح طریقے سے ثابت بھی کرے؟ سو آپ کی طرف سے کوئی ریکمنڈیشنز ہوگی واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمیشن اپنی انڈیپینڈنس جو ہے اس کو اسٹیبلش کرے اپنے کانڈکٹ سے. کمیشن کے جو پروسیجرز ہیں and the way that the commission is conducted اس میں ان کا ڈیمینر، ان کا کانڈکٹ، ان کی جو ایک براڈر انویسٹیگیشن ہے the very
acts that they are authorized to examine, उनके ऊपर फोकस करें, अपनी डोमेन से आगे ना जाएं. मेरा ख्याल है सबसे बेहतर तरीका तो यही होगा. और प्रिसाइज और स्पेसिफिक आंसर्स और कंक्लूजन्स दे, ये नहीं है और ऐसे अनफोकस्ड कंक्लूजन्स हों जिससे ये समझ में ना आए कि ये मामलात हुए कैसे हैं. तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें इनको मदद देंगी इस कमीशन की अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने में. देखिए, काजी फायज ईसा का जो फैज़ाबाद धरने का मामला था, उसमें उनकी रिपोर्ट फॉर्म ऑफ अ जजमेंट, और इसको देखिए कि ये बहुत एक जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट तरीका था एक जज का इस कमीशन इस इंक्वायरी का रिजल्ट देने का, और कंक्लूजन्स वर वेरी स्पेसिफिक. दे मे नॉट हैव बीन वेरी फ्रूटफुल फॉर द himself and have resulted in targeting him by different लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से अभी भी हम उस कमीशन उस रिपोर्ट को ही समझ कि वो एक ऐसी रिपोर्ट थी अवाम को इन्फॉर्म कर रही कि क्या ना सिर्फ ये कि वाकयात क्या हुए, बल्कि ये कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे पाकिस्तान को फ्यूचर में भी खतरा रह सकता है. तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में अहम होती हैं. मैं हर चीज़ के ऊपर कमीशन बनाने के और जुडिशल कमीशन बनाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर एक जुडिशल कमीशन कायम किया गया है और 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस के हवाले से कायम किया गया है, जस्टिस काजी फायज ईसा की बड़ी क्रेडिबिलिटी है बहुत से सर्कल्स में, और इसी तरह 2 और चीफ जस्टिस इस कमीशन में शामिल हैं, सिंध हाई कोर्ट के और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के. मैं समझती हूँ कि ये कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी कायम करेगा तो इस मुल्क में थोड़ा सा की जो एक ख्वाहिश है और सीकिंग द ट्रूथ की जो ख्वाहिश है, अर्ज है लोगों की, वो सेटिस्फाई होगी. ठीक. डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि ये जो मामलात जिनको एक कमीशन टेकअप कर रहा है, इसके अंदर सिटिंग जजेस भी मौजूद हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं, ना सिर्फ सिटिंग जजेस मौजूद हैं बल्कि चीफ जस्टिस साहब की जो सास मोहतरमा हैं उनकी कन्वर्सेशन भी मौजूद है, बेटे की कन्वर्सेशन साकिब निसार की मौजूद है. तो ये एक बहुत एक्सप्लोसिव किस्म का मवाद है, और ऊपर से फिर जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतल्लक जो कोर्ट कार्रवाई है वो भी आपके सामने है. आपकी हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनमें से चंद जज साहबान के बारे में वो भी बड़े वाज़े हैं. तो रिपोर्ट जो है बहुत एक्सप्लोसिव हो सकती है फॉर मोर देन वन रीज़न. देखिए, इस वक्त जो मौजूदा एक्सप्लोसिव क्या हो सकता है, एक पार्टी ने तकरीबन सारे मुल्क को हॉस्टेज बना लिया और सारे मुल्क को आग लगा दी, और ये नहीं सोचा कि कल को हमारे यहाँ तो आपने देखा है किस किस्म की फोर्सेस हैं, एक्सट्रीम फोर्सेस हैं, बाज़ मरतबा बाहर से उनको सपोर्ट मिलती है. ये नहीं सोचा कि अगर कल क्लशनकॉफ किए हुए जो एक्सट्रीम मिलिशियाज हैं अगर वो सड़कों पे आ जाएंगे तो क्या उस दिन हम सब ये चाहेंगे कि उस दिन भी तमाम जो पुलिस है और रेंजर्स हैं वो रास्ते से हट जाएं? क्या उस दिन भी हम चाहेंगे कि इसी तरह आग लगे जैसा कि लगाई गई थी? इस वजह से ये बहुत अहम कि इस एक्सप्लोसिव माहौल में रिपोर्ट तकरीबन एक्सप्लोसिव तो नहीं होनी चाहिए, मगर जैसे मैडम कह रही थी, रिपोर्ट फर्म होनी चाहिए, रिपोर्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसमें जो निशानदही की जानी चाहिए वो जेनेरिक टर्म्स में नहीं की जानी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगे चलने का कोई रास्ता तजवीज़ किया जाए कि ये चीज़ अगर सामने आ रही हैं तो फिर हमें आगे कैसे बढ़ना है. ये एक बहुत अहम बात है. अभी आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया, जो तज़किरा आपने किया जिन टेप्स का, वो टेप्स तो हैं ना, वो लोगों की कॉन्शियसनेस के अंदर है. तो जब फैसले के सामने आते हैं तो कैसे फैसलों को माने? अगर इस तरह की टेप आपके सामने आ रही है जिस एक पॉलिटिकल पार्टी से मुबैना तौर पे लेन देन कोई जज साहब के साथ ज़्यादा कर रहे हैं, टिकटें बांट रहे हैं या टिकटों के दरमियान खड़े हैं, कुछ ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन रहे हैं, या वो जिन्हें फैसला करना उनके प्रेजुडिसेस वाज़े शक्ल में सामने आ रहे हैं. अगरचे मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें देखनी चाहिए इस कमीशन को कि अगर किसी फैमिली मेंबर का कोई इतना प्रेजुडिस है और इस तरह की कोई गुफ्तगू हो रही है
تو اس کے کیا کچھ اثرات فیصلوں کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں، ہوتے ہیں، ہوں گے یا نہیں، اور اگر جواب نہیں ہے تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے. اور اگر کوئی ان بلٹ ایسا پریجوڈس ہے جس کی وجہ سے آلریڈی ایک تاثر ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے، تو ان کا بھی سدباب ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں اب ایک مرتبہ سامنے آنی چاہیے تاکہ یہ جو نانسنس چل رہی ہے یہ رک جائے. اچھا، بالکل آخر میں دونوں سے ایک سوال، ہنا صاحبہ آپ سے بھی اور ڈاکٹر مصدق صاحب سے بھی، کیا یہ بھی اس کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ نمبر 1 یہ کالز ریکارڈ کون کرتا ہے اور کالز ریلیز کون کرتا ہے؟ کیا اس میں کمیشن کو جانا چاہیے ہنا صاحبہ یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے کوئی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں تو یہ کیونکہ ججز ہیں، کورٹس کے حوالے سے یہ قانون کو دیکھ رہے ہیں، تو سرویلنس کا جو ایک طریقہ کار پاکستان میں بہت امید کرتی ہوں کہ یہ کمیشن اس کو دیکھے گی، اور یہ جو انلیگل سرویلنس ہے جو ایروڈ کرتی ہے پریویسی کو، اس کے اوپر کوئی کامنٹس دے گی کہ یہ کس قانون کے تحت ہوتا ہے. دیکھیے امریکہ میں بھی ٹیررزم کے جب پیک پہ تھی کاؤنٹر ٹیررزم، تو یہ فیسا لا جو بنا تھا یہ بھی ایک قانون کے تحت بنا تھا جس کے تحت وہ کس کی ٹیپ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ٹیپ کر سکتے ہیں، سے وارنٹس لینے پڑتے تھے ان کو، وہ چاہے ایسے وارنٹس تھے جو سیکرٹ رکھے جاتے تھے. تو یہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالنا پڑے گا، اور جو انلیگل کام ہے وہ بہرحال انلیگل ہے. اس قسم کی ٹیپس جو اس کمیشن کے سامنے آئیں گی اس کا کانٹینٹ سیریس ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کیا سورس تھی وہ بھی اتنا ہی سیریس ہے ایکسپوز کرنا. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ؟ جی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے. ابھی ہمارے لیے یا ہم جیسے لوگوں کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ایک ستون ہے، اس کی بڑی ایک اہمیت ہے. ان فریڈمز کو آگے بڑھانے کے لیے اس فریڈم کی آڑ میں اگر کوئی شخص حملہ کر رہا ہے ملکی سلامتی پہ تو یہ تفریق ہونی چاہیے کہ ہمارے فریڈمز جو ہیں وہ انٹیکٹ رہیں. اس وجہ سے یہ جو سبورٹ کرنے کی کاروائیاں ہیں، یا ولف وسلنگ ہے یا ڈاگ وسلنگ ہے، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے کی جائے چاہے وہ لیکس کے ذریعے کی جائے، اسے ہمیں پتہ چلنا چاہیے. یہ چاہوں گا کہ جہاں پہ یہ تمام کاروائی ہو وہاں پہ ایک طرح سے بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے مطابق ایک طریقہ کار طے کیا جائے کہ ان فریڈمز کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے گا، اور ان فریڈمز کو ایسرٹین کرنے کے لیے آپ کو کس قسم کا ریگولیٹری یا لیگل فریم ورک بنانا پڑے جس سے ملکی سلامتی پہ بھی کوئی فرق نہ پڑے اور انسانی حقوق اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس پہ بھی کوئی فرق نہ پڑے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہمارے پاس وقت اتنا ہی رہ گیا تھا. ہنا صاحب آپ کا شکریہ اور ڈاکٹر مصدق آپ کا بھی شکریہ. 2 بڑے ٹرینڈز چل رہے ہیں امنگ مینی ادرس. ایک ہے مے بلیک ڈے. آپ دیکھیں گے کہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے ان کے اوپر سوشل میڈیا کے اندر ٹرینڈز جو ہیں وہ کیسے تبدیل ہوئے ہیں، اور اب لوگ جو ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ حالات کتنے خراب تھے. تو اب ٹرینڈز مثبت انداز سے چلائے جا رہے ہیں. انصاف کرو یا استعفیٰ دو ایک اور ٹرینڈ ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک مجرم کو کیسے گڈ ٹو سی یو کہہ سکتے ہیں، اور ایسے چیف جسٹس کو کہا جا رہا ہے اس ٹرینڈ کے اندر استعفیٰ دینا چاہیے. جو ٹویٹس ہم نے آپ کے لیے سلیکٹ کیے ہیں، ایک تو محمد عاصم نصیر کا ٹویٹ ہے اور انہوں نے بتایا کہ زمان پارک میں تحریک انصاف کا ایک بنجر ایریا بن گیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح بڑی باتیں کرنے والے اب چھپ گئے ہیں، اور یہ بتایا کہ عمران خان کے پروپیگنڈے نے ان کی زندگی تباہ کر دی ہے. مقدس فاروق عوان نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جو فواد صاحب کو بھی خاموش کروا دے گا. ابھی تو اس کے اوپر وقت آنا ہے. ان حالات کے بعد صرف خاموشی نہیں ہے، لوگ کھل کے بولیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو آنے والے دنوں میں خاموشی کے حوالے سے کوئی بڑی خبر اگر بنے نہ بنے، لیکن جو لوگ چلا کے کہیں گے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں وہ بڑی خبر یقیناً بنے گی. اس کے اوپر بھی آپ کو ٹویٹس اور ٹرینڈز نظر آئیں گے.